سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسباب میں آزمایا، صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب معاش میں آزمایا، اسباب زینت میں بھی آزمایا، اسباب زینت میں بھی اللہ نے آزمایا کہ ہم انہیں اسباب زینت دے کر دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے اور راستوں پر دوڑتے تھے، ایسے قوی گھوڑے جو سواری کو لے کر ہوا میں ایسے اڑ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کی خوبصورتی اور ان کا یہ کمال دیکھ رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو اگر دیکھو تو اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنا نقصان ہے، اللہ کی یاد کے بغیر دیکھنے میں نقصان ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو دیکھو اور اللہ کے تصور کے بغیر دیکھو تو وہی چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی۔ جتنا مسلمان غافل ہے نا اعمال سے، فرائض سے، اللہ کی یاد سے، وہ صرف دنیا کی زینت کی وجہ سے غافل ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور اتنا دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، اس میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسباب زینت اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مگر انہیں عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اتنا غم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا، اس چیز کو پہلے ختم کیا جس چیز نے عصر کی نماز سے غافل کیا۔ اور سوچو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں ہم ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں، ان اسباب کو اور بڑھاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ جس سبب نے عمل سے غافل کیا پہلے اس سبب کو ختم کیا، پہلے اس سبب کو ہٹاؤ جس سبب نے نماز بھلا دی، لے کر تلوار سارے گھوڑے کاٹ ڈالے اور اس کی ایک نسل بھی اور ایک اس میں کا ایک بھی باقی نہ چھوڑا کہ اگر یہ باقی رہ گیا تو اس کی نسل آگے بڑھے گی، اس کی نسل آگے بڑھے گی، سب کو کاٹ دیا۔ حالانکہ بہت نادر و نایاب گھوڑے تھے، سب کو کاٹ ڈالا۔ اس کاٹنے پر ہی اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکال دیا کہ بھائی سورج واپس لاؤ، میرے بندے سلیمان کو اثر پڑنی ہے۔ سوچو ہم ایک سبب کے لیے ایک عمل کو ضائع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سبب کو ضائع کریں گے تو اگلا سبب دو اعمال ضائع کرائے گا۔ وہ یوں کہیں گے کہ فلاں سبب کی کمی سے ناکامی ہوئی ہے، لہذا ایک سبب نہیں 4 سبب لاؤ، پھر کامیابی ہو جائے گی۔ جس سبب کے لیے عمل کو ضائع کرتے رہو گے اللہ رب العزت مزید اسباب میں مسلمان کو الجھا دیں گے، مسلمان کو مزید اسباب میں الجھا دیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ کہ گھوڑے دیکھنے مشغول ہوئے، اثر قضا ہو گئی۔ ادھر صحابی باغ معاش کے لیے ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش۔ اسباب معاش میں عام طور سے انصار کاشتکار تھے، عام طور سے انصار کاشتکار تھے، باغ میں
نفلیں پڑھ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی باغ میں نفلیں ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ فرض نماز مسجد میں ادا نہ کرنا یہ سخت وعید اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ نفل نماز میں اچانک نظر پڑی، ایک انگور کے خوشے سے ایک پرندہ انگور کھا رہا تھا۔ اس پرندے کی خوبصورتی اور اس کا انگور کے خوشے سے لٹک کر انگور کھانا وہ ایسا اچھا لگا، لوگ یہ کہہ کر مناظر دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے، جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاوے کہ اس کا اللہ کی قدرت کا دیکھنا مفید نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا دیکھنا تو اسی کے لیے مفید ہے جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے۔ چنانچہ یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حالانکہ نفل نماز تھی، حالانکہ نفل نماز ہے، لیکن یاد نہ رہا کہ کون سی رکعت ہے، یہ نہیں یاد رہا کون سی رکعت ہے۔ صرف نفل نماز میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے پورا باغ جس پر گزارا تھا، جو معاش کے لیے تھا، جس پر گزارا تھا، جو معاش کے لیے تھا، جو آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، وہ پورا باغ 50,000 کا فوراً چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ جو سبب اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ سبب اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ 50,000 کا باغ اسی وقت صدقہ کر دیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، میرے کے درمیان ایک ہی تو واسطہ ہے، قرب کا، نماز۔ اس لیے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا ہے، نماز کو مومن کی معراج کہا۔ کیوں کہا معراج؟ صلاۃ معراج مومن، لماذا؟ کیا وجہ ہے نماز کو مومن کی معراج کہنے کا؟ پہلے یہ غور کر لو کہ معراج میں کیا کیا ہے، معراج میں کیا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں معراج میں، 3 چیزیں معراج میں ہیں: قرب، تکلم اور رؤیت۔ قرب اور تکلم اور رؤیت، یہ 3 چیزیں معراج میں ہیں۔ 3 چیزیں معراج میں ہیں: تکلم، قرب اور رؤیت۔ 3 چیزیں معراج میں ہیں۔ قاب قوسین او ادنی، اتنا تو قرب، اور تکلم، اللہ سے باتیں ہوئیں، اور رؤیت، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ اللہ اکبر۔ جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو دے دی۔ جو 3 چیزیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی، وہ 3 چیزیں اللہ نے ہر مومن کو ہر نماز میں دے دی، ہر مومن کو ہر نماز میں، ہر مومن کو۔ ہر مومن کو اللہ نے نماز میں وہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں، جو 3 چیزیں اللہ نے نبی کو معراج میں دی۔ لیکن کیونکہ نماز اس رخ پر ہے نہیں، اس لیے یہ 3 چیزیں نظر نہیں آتی، ورنہ سیدھی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا